علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان ندا منظور. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب جو کہ چیئرمین ہے منزل مراد پارٹی کے. سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو. بہت مہربانی جی، شکریہ. سر سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہماری جو پارٹی منزل مراد ہے اس کا جو بیسک منشور ہے وہ عوام کے ساتھ وہ شیئر کریں آپ. جی یہ بہت اچھا ندا، ہم نے ہر دفعہ یہ ضرور کرنا ہے تاکہ نئے ناظرین کو بھی اس سے آگاہی رہے اور جو پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سبق کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں. تو ہماری پارٹی کا تو سب سے پہلا نعرہ اللہ اکبر ہے، اور ہمیں ربی خوشنودی کی غرض سے جو بھی کرنا ہے اس کے اعتبار سے کرنا ہے، اور اس کی توقعات بھی صرف اللہ کی ذات سے رکھنی ہے. کسی بندے سے ہم نہ توقع رکھے ہوئے نہ زمینی کسی قوت سے، اور دین اسلام کے رستے پر ہی چلنا ہے. اور اسی کے تناظر میں ہی کون سا بہتر طرز حکومت ہو سکتا ہے. میری رائے میں جو سب سے پہلی اسلامک ریاستیں تھیں خلافت کی، وہ بہترین ماڈل تھے گورننس کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ میں جمہوری صدارتی طرز حکومت ہے، اس کی بنیاد اساس انہوں نے ہمارے ہی جو خلافت کا نظام ہے اس سے لی. وہ کہ اس میں کچھ فرق ہے لیکن بنیاد اس چیز سے جڑی ہوئی لگتی ہے. اور میری تو رائے واضح ہے کہ اگر پاکستان کو اپنے ایک سکسیسفل اسٹیٹ کے طور پہ چلانا ہے تو ہمیں جمہوری صدارتی طرز حکومت کی طرف جانا پڑے گا. اور میری رائے ہے کہ قائد اعظم کی بھی شاید یہی منشا تھی. اور البتہ یہ ہے کہ ہم جو امریکی طرز حکومت کو لے کر آئیں ادھر، تو اس میں 2-3 ہمیں امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. وہاں پہ اسلام سپریم لا نہیں ہے، یہاں آئے گا تو اسلام سپریم لا ہوگا. وہاں پر انڈائریکٹ ووٹنگ سسٹم ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ ووٹنگ سسٹم رکھنا ہے، لیکن میٹرک تعلیم سے نیچے والوں کا ووٹ ختم کرنا ہوگا. میٹرک والے کا 1، ایف اے والے کا 2، بی والے کا 3، ایم اے والے کا 4 اور پی ایچ ڈی والے کا 5. اور جو الیکٹیبلس سامنے آئے، خواہ وہ شورا یعنی لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے ہوں یا صدر کے لیے ہوں، ان کی منیمم ایجوکیشن بیچلر ڈگری ہونا لازمی ہے عمر کے علاوہ. تو تب ہی یہ نظام کسی بہتری کی طرف بڑھے گا. اور ہمیں اس ملک کے آئین سے لے کر آخری قانون تک کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اور درستگی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو غلط قوانین ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بڑا امپارشل ہو کر بہت کمپیٹنٹ لوگ جن کے اس سے کوئی مفادات نہ جڑے ہوئے ہوں، وہ اس کو پورے کام کو سر انجام دیں. خواہ ان کو ہائیلی پے کیا جائے، لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم بنایا جائے جو کہ ملک کے آئین سے لے کے قانون کے آخری قانون تک کو دوبارہ دیکھیں اور اپنی وہ سفارشات مرتب کریں. وہ سفارشات مرتب کر کے وہ سفارشات بے شک پہلے تمام بار کونسلز کو بھیجی جائیں. پاکستان کی بار کونسل والے اس میں جو بھی انپٹ دیتے ہیں وہ دے کر وہ اپنے اپنے ٹیریٹوریل ہائی کورٹس کو بھیجیں. ہائی کورٹ سے ان کے اوپر دیکھ لینے کے بعد تمام ججز کی طرف سے انپٹ دے دینے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جائیں، اور سپریم کورٹ سے اس میں انپٹ ہو جانے کے بعد سپریم کورٹ جو ریکمنڈیشنز فائنل سمجھے اس کو اسمبلی میں بھیجے، اور لیجسلیٹو اسمبلی میں، اور لیجسلیٹو اسمبلی سے وہ اصلاحات ان کے اوپر باقاعدہ مزید ڈسکشن ہونے کے بعد جو بھی بہتر ہو اور اس میں مزید اصلاح درکار ہو تو وہ اسمبلی کر لے. اور وہ کر لینے کے بعد اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کسی بھی قانون سے متعلق جو لوگ جن کا اس سے تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے نمائندگان جو کمپیٹنٹ ہوں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اور باہم کنسنسس سے اس قانون کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئین سے لے کے آخری قانون تک اس کی اصلاح درکار. پلس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پبلک سیکٹر ہے اس کو اس کی رائٹ سائزنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پورے پبلک سیکٹر کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ادارے ہیں جن کی ضرورت ہے، کتنے ادارے ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنے ادارے ہیں جن کا آپس میں مرجر کر کے ان کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. پھر ملازمین کی کتنی تعداد ہو اور کتنے ریکوائر ہیں، اور جتنی بھی پوسٹیں ایسی ہیں جن کا عملاً کوئی رول نہیں ہے یا ان کے اوپر کوئی ورک لوڈ نہیں ہے، انہیں ختم کیا جائے. اور ممکن ہو سکے تو ڈرائیور کلچر ختم کیا جائے. اور آپ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو مستقل ان کی ملکیت کے طور پر دیں ان آفیسرز کی جن کو انٹائٹل ہیں، اور وہ آفٹر 5 ایئر وہ ان کی ہو جائیں، مناسب ڈیڈکشن کر لیں، لیکن وہ اپنی گاڑیاں خود مینٹین کریں، خود چلائیں. تنخواہیں مراد سے وہ سروینٹس کی اچھی کر دیں. اگر کوئی خود ڈرائیو نہ کر سکتا ہو تو وہ پھر اپنا ڈرائیور خود رکھے اپنی جیب سے،
اور اس کو یوز کرے, سیلری بڑھا دیں ان کی آپ, تو گاڑیوں کا مس یوز بھی ختم ہو جائے گا اور بہت سا ایکسپینڈیچر گورنمنٹ سے ہٹ جائے گا. ہمیں ہر چیز میں سوچ کر لاجیکل بہترین فیصلے لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم منطقی فیصلے نہیں کریں گے منطقی نتائج سامنے نہیں آئیں گے. ہم سرکنڈے بیچ کر اور جو کے اگنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور جس دن ہم پبلک سیکٹر کو ٹھیک کر لیں گے, اس کے قوانین کو ٹھیک کر لیں گے, ان کے ملازمین میں سے جو واقعی اس کے اہل ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہیں وہ رہیں, باقی کی چھانٹی ہو جائے اور پھر ان کو رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پر آن میرٹ لگایا جائے, فیورٹزم نیپوٹزم سے ہٹ کر, اور ان کی تنخواہیں مراد سب ٹھیک کر دی جائیں اور ان کو کرپشن بائی کمپلشن سے باہر نکال لیا جائے, تو پھر از خود پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہمارا سک, انڈر پیڈ, ان لاجیکل, ان جسٹ پبلک سیکٹر ہے, اوور ایکسپینڈیڈ, اور یہ جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے کل خود اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے ہمیں یہ لازمی سیکھنا چاہیے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. ان کے بقول کہ 1 سال تک ان کو خود اندازہ نہیں ہوا کہ حکومت کس طرح چلے گی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو 1 سال انہوں نے ویسٹ کر دیا وہ حکومت نے عوام کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی چاہوں گی کہ کسی ملک کا وزیر اعظم بننا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر آپ کو اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ آ کر ملک میں حکومت میں پہلی بار آ کر اس چیز کا ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں تو کیا اس کا کیا افیکٹ ہوگا ملک پر؟ دیکھیں یہ بڑی تشویشناک اور افسوسناک بات ہے. بالکل ایکسپیرینس کی تو بات نہیں ہے, ایکسپیرینس ان کو فرسٹ ٹائم ملا, ایکسپیرینس تب ہونا تھا, نالج ہونا ضروری تھا, اور وہ نالج جو ہے وہ ریالٹی بیسڈ ہونا چاہیے تھا. ان کا اس پہ ہوم ورک نہیں ہے, اور انہوں نے آنے سے پہلے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ان کے آتے ہی دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, نظام ٹھیک ہو جائے گا, لوگ امپلائی ہو جائیں گے, ملک رائٹ پاتھ پہ چل پڑے گا, قرضے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی, یہ ساری چیزیں اس لیے ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں کہ وہ سارے کلیم جو تھے وہ فیک تھے اور نالج تھا نہیں. اچھا ایک بات, حکومت سے باہر بیٹھ کر تو ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے, لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ کتنے 20 کا 100 ہے. دیکھیں نا, یہی بات کے لیے میں 2013 میں ان کو لکھا کرتا تھا کہ آپ پریویلنگ سسٹم کے ساتھ نیا پاکستان نہیں بنا پائیں گے, اور میں نے اس کے لیے بہت دفعہ میسج کیے عمران خان صاحب کے پرانے موبائل نمبر کے اوپر کہ آپ مجھے موقع دیں, اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کو بٹھائیں, میں ایک پریزنٹیشن دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے کہ فلاز کیا ہیں, اور آپ اگر آپ کی ان پہ کمانڈ نہیں ہوگی تو آپ نظام کو نہیں چلا پائیں گے. عمران خان صاحب نے دیکھیں جی آکسفورڈ سے پڑھا ہو, اس کے بعد کھیلتے تو کرکٹ رہے ہیں, بالکل, اور پبلک سیکٹر کو سمجھنے کے لیے اور اس کے قوانین, اس کے پروسیجر کو جاننے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے. اور جس شخص کو پاکستان کے فائل کا نظام سمجھ میں نہیں آتا نا, اور اس کی فائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, وہ ندا اس نظام کو ہولڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کو ہولڈ کرنے کے لیے قانون پہ گرفت کا ہونا اور اس کے پروسیجرز پہ گرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اب تک کی ان کی جو پالیسیز ہیں اور جو اب تک کے ان کے سب کچھ چل رہا ہے, اور اسپیشلی جو کچھ رول احتساب بیورو نیب ادا کر رہا ہے, کوئی سول سرونٹ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. بیوروکریسی ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ سنکرونائز نہیں ہے, وہ ان کو بہیو نہیں کر رہی ہے, اور اسی لیے ہر چیز کا ریٹ بڑھے جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سبزی معمولی جس کو ہم کسی کھاتے میں گنتے نہیں تھے, یعنی ادرک تک 1200 اور اب 800 تک چلا گیا کلو, مطلب ایک حد ہے. دیکھ لیں آپ 20 روپے کا ایک انڈا ہو گیا, حد ہے ہر چیز کی. مرغی کی تو ریٹ میں نہیں رہا, مرغی 300-400. اصل میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی, اور ان کے کوئی ایسی مطلب آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے, یہ بیوروکریسی کے معاملات کو نہیں سمجھ پا رہے, یہ سول سرونٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ سول سرونٹ کی پریشانیاں کیا ہیں, مسائل کیا ہیں. اور آپ دیکھیں نا جی کہ کل انہوں نے ایک وہ پولیس کے اس پہ کہہ دیا جی کہ ہم تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے جب تک ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے, مہنگائی بڑھتی جائے گی, کرپشن بڑھے گی. انہوں نے تو جب آپ ان کی سیلریز انکریز نہیں کریں گے تو وہ تو پھر کرپشن کی طرف دیکھیں جی, انہوں نے جینا ہے, انہوں نے اپنے بچے پالنے ہیں, اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, وہ کہاں سے پوری کریں گے؟ آپ تو بائی کمپلشن ان کو مزید کرپشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ندا, آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ سب سے قیمتی اثاثہ کسی بھی جاندار کا, خواہ وہ چرند پرند جانور, کتا بلی, انسان, کوئی بھی ہو,
دی موسٹ ویلیوبل ایسٹ اینی لیونگ جو ہے نا جو جاندار ہے اس کا کیا ہے اثاثہ؟ فوڈ نہیں. دیکھیں کسی بھی جو جیتی جاگتی شے ہے نا خواہ وہ چرند پرند جانور انسان جو بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کا ٹائم. اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی ریفیولنگ نہیں ہے. دیکھیں نا ندا جس ٹائم پر ہم یہ ٹی وی اسٹیشن میں اندر آئے ہیں دنیا کی کوئی قیمت دے دیں آپ اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے اور یہ کنٹینیوس ڈرین کر رہا ہے ایسے ہی. اور اگر آپ کو نالج نہیں ہے اگر آپ گرفت نہیں کر پا رہے آپ قوم کے وقت اور قوم کی دیگر متعدد کاسٹ کے اوپر خود ٹیچنگ پہ لگے ہوئے ہیں اپنی ٹیم کو ٹیچ کروا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹیچ کروا رہے ہیں تو قوم کا وقت جو سب سے قیمتی چیز ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی کا وقت ضائع کرے جو کام ندا میں آپ کا آج کر سکتا ہوں نا اگر وہ میں کل کرتا ہوں اور یہ 24 گھنٹے آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے ندا میں بلیو رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ کو اس کے آگے جواب دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا سب سے قیمتی ایسٹ تھا جو میں نے ضائع کیا. ٹھیک ہے نا. اور جو قومیں وقت کو سمجھ جاتی ہیں نا وقت کی اہمیت افادیت کو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ وقت بہت قیمتی ہے جو ہم ہمارے پاس سرپلس ہے ہم اس کو ویسٹ کرتے ہیں اور اس کی کوئی پرپز فلنس نہیں ہے اور یہ کسی بھی جاندار کا قیمتی ترین اثاثہ ہے جس کی کوئی ریمیڈی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت چلانا سیکھ گئے عمران خان صاحب؟ نہیں ابھی بھی نہیں سیکھے. نہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں ان کی نیت اچھی ہوگی لیکن ندا ایک بات ہے کہ جس ایج میں وہ جا چکے ہیں نا اس ایج میں انسان لرن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور وہ ٹائم رہا نہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ان کے پاس جتنی ٹیم اس وقت تک ہے میری رائے میں تو مجھے ان میں سے ایک بھی کسی قابل شخص نظر نہیں آتا. ان کو اور ان کے ساتھ جو بھی مختلف قوتیں ہیں قوم کے انہیں بہت جلدی رائٹ لوگ تلاش کرنے چاہیے ان رائٹ لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے. تو وہ رائٹ لوگ کہاں سے آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہی تو ندا اصل بات ہے کہ لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ رائٹ انسان کو موب میں سے تلاش کرے. یہ خود تلاش کریں ان کے ساتھ جو قوتیں تلاش کریں تاکہ وہ لوگ سامنے آئیں جن کے ذریعے اس ملک کے نظام کو آپ جلد از جلد کسی بہتر ٹریک پر لے جائیں. آپ اگر ویٹ کرتے رہیں گے اور ان کو لوگوں کو ٹریننگ پہ لگا رکھیں گے جنہیں کچھ بھی نہیں آتا اور آپ ایک پروونس بھی پورا پنجاب کا سٹیک پہ لگا کے بیٹھے ہیں آپ نے سرحد سٹیک پہ لگایا ہوا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ آپ نے بلوچستان سٹیک پہ لگایا ہوا ہے. جیسے باقی پارٹیز میں یہ کہ خاندانی جیسے چاہ رہے ہیں کہ ہماری نسل ہی آگے آئے. پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا دیکھیں بلاول بھٹو صاحب آگے آ رہے ہیں. نون لیگ کا دیکھیں مریم نواز سامنے آ رہی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں کو ایکسپیرینس ہے حکومت چلانے کا؟ نہیں ندا میں آپ کو بتاؤں ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید قائد اعظم کے بعد پاکستان کو کوئی بڑی لیڈرشپ ملی ہی نہیں. صحیح. اور انہیں یہ اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان پر پہلی پرائم ذمہ داریاں کون سی ہیں. اور وہ جو بچے ناچ رہے ہیں وہ تو صرف اپنے پرانے وہ جو کرم ہے ان کے بزرگوں کو ان کو بچانے پر ناچ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی ایسی ایبلٹی ہے جس کی بنیاد پر وہ لیڈ کرنے کے قابل ہیں. میں نہیں سمجھتا ان میں وہ سوچ ہی نہیں ہے. دیکھیں دین اسلام جو کسی بھی حکمران پر پہلی ذمہ داری عائد کرتا ہے وہ انصاف کا قیام ہے. بالکل. اور بڑا اچھا کہا تھا نا میں بار بار کہتا ہوں نیلسن منڈیلا نے کہ غربت خیرات سے نہیں دور ہوتی انصاف سے دور ہوتی. آپ جس دن جسٹس انشور کر دیں گے ان ٹوٹیلٹی اپنی پورے ٹرو میننگز میں ایٹ ایوری لیول آف دی سوسائٹی ایکسل کرنے لگ جائے گی. ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ انصاف کس قدر ہے اور کہاں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے جس کو یہ امپورٹنس نہیں دے. اس دن ایک انٹرویو میں پرائم منسٹر صاحب سے وہ اینکر صاحبہ نے پوچھا کہ فلاں خاتون نے غربت کے ہاتھوں خودکشی کر لی تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں کیا کروں میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ ہلکا جواب ایک اسٹیٹ کے سربراہ کا وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کس سیٹ پر بیٹھے ہیں. نہیں آپ ایٹ لیسٹ اظہار افسوس کریں آپ ایٹ لیسٹ کہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس حالات کو کیوں پہنچے ہیں ان کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. اس حالات تک ہم نہیں پہنچائے. اور دوسری بات دن بدن بڑھتی جا رہی. دوسری بات یہ نا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر جو آپ نے مسافر خانے کھولے ہوئے وہ سرو نہیں کر رہے
اگر وہ سفر کر رہے ہوتے تو لوگ بھوک کے ہاتھوں خودکشیاں تو نہ کرتے, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں جہاں آپ نے وہ مسافر خانے کھولے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ مسافر خانوں کا بھی ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی بہتر تحفظ یا کھانا یا رہائش دے رہے ہیں. اگر وہ دے سکتے ہو تو لوگ ادھر چلے جائیں, یا لوگ مانگنا چھوڑ دیں, یہ بار چوکوں میں لوگ نہ کھڑے ہوں, وہ ادھر چلے جائیں. مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بات یہ ہے ندا کہ جو بھی قوتیں اس قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں نا, انہیں بہت جلدی بہت بہتر فیصلے لینے ہوں گے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, وقت نکلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور یہ قیمتی ترین اثاثہ ہے جس کو ہم ضائع کرنے جا رہے ہیں. اور پلیز نیتیں بہت اچھی ہوں گی, لیکن لوگ وہ چاہیے جن کی کمپیٹنس ہو, وہ ڈیلیور کر پائیں. آپ اگر عمران خان صاحب لیڈ پر رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں, قوتیں رکھنا چاہتی ہیں ضرور رکھیں, لیکن ان کی ٹیم کو ٹھیک کر دیں, بہت ضروری ہے. تو یہ میری تو اس کے بڑی گزارشات ہے. ناظرین یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد. سر, جس طرح سٹیل مل سے لوگوں کو نکالا گیا, اب پی آئی اے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, یا ایسا کرنا چاہیے ہمیں؟ میں تو سمجھتا ہوں ندا کہ یہ بہت ضروری ہے. اچھا, میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ کو پبلک سیکٹر سارا رائٹ سائز کرنا ہوگا. تمام اداروں سے چھانٹی درکار ہے, تمام اداروں سے اس کا یہ آپ کو نان ڈیولپمنٹل اوور برڈن کو نکالنا ہوگا. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں نا ندا, کوئی انڈسٹری چل رہی ہو نا, کوئی کسی چیز کی پروڈکشن کی, آپ اس میں جب ضرورت کے بندے اور اس اہلیت کے حامل آپ افراد بڑھاتے جائیں گے تو اس کی پروگرس بڑھتی جائے گی, کوالٹی بڑھے گی, اس کا کوانٹم آف پروڈکشن بڑھے گا اور سب چیز بڑھیں گی. لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جس کو کہتے ہیں آپٹیمم پوائنٹ. اس آپٹیمم پوائنٹ کے بعد جب آپ افراد بڑھاتے ہیں تو گراف نیچے جانے لگتا ہے بجائے بڑھنے کے. ٹھیک ہے نا, یہ پبلک سیکٹر جو ہے نا, یہ اس کا گراف بہت نیچے سے چلا گیا کہ اوور امپلائی ہو گیا. اور پی آئی اے میں تو شروع سے ہی یہ شور ہے وہ تو پبلک انڈکشن کا اپنا پولیٹیکل انڈکشن کی جگہ رہی ہے. یہ پاکستان سٹیل میں تمام سیاسی بھرتیاں ہیں. ایسے ہی ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنے عہدے ایڈورٹائز ہوئے تھے اور وہ کیا پراپر فورم سے ہوئے تھے, اور ان میں جو لوگ منتخب ہوئے وہ باقاعدہ میرٹ پر ہوئے تھے, ان کی ریکوزیشن میرٹ پہ گئی تھی, اور لافل اتھارٹی نے اس کی اپروول دی تھی کہ نہیں دی تھی, اور اس کے ساتھ ان کا کوٹا تعلیم سب آبزرو ہوا تھا کہ نہیں. جن کے معاملے میں یہ کچھ نہیں ہوا ان کی انڈکشن ایبنیشو وائڈ ہے, انہیں تو ان ون کلک فارغ کریں. بلکہ ایسے لوگ اگر ریٹائر ہو چکے ہیں نا, تو میری تو استدعا ہے کہ پلیز ان کا ریکارڈ اے جی دوبارہ چیک کرے اور آڈٹ دوبارہ چیک کرے, اور جتنے ایسے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھی چیک کر لیں, جو جن کی ایبنیشو وارڈ انڈکشن تھی ان کی پینشنیں بھی ختم کریں, یہ بوجھ بھی ختم کریں جو غلط طریقے سے آئے اور انہوں نے جن کا حق تھا وہ مارا. اگر وہ نہ ہوتے تو کوئی اور حقدار ہوتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سے تمام رات لیں, اور جو ان کو لانے والے تھے ان کے اوپر بھی اس کا لوڈ ڈالیں, اور ان کو بھی جیلیں ہونی چاہیے اور ان کو بھی جیلیں ہونی چاہیے جو غلط طریقے سے گئے, چور رستے سے اندر آئے, ادارے تباہ کیے انہوں نے. لیکن ایک بات تو ندا کلیئر ہے کہ تمام اداروں سے اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا, اور کمپیٹنٹ لوگوں کو بٹھانا پڑے گا, لگانا پڑے گا, اور پراپر پروسیجر سے میرٹ پر, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ادارے کسی ٹریک پہ چڑھیں گے. یہ جب تک ہم ایسے بوجھ کو ہر ادارے سے صاف نہیں کریں گے, اور ایسے اداروں کو بھی صاف نہیں کریں گے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور وہ بھی ختم نہیں کریں گے, آپ کے ٹیکس سے لوڈ نہیں ہٹے گا نان ڈیولپمنٹل, اور نان ڈیولپمنٹل نہیں ہٹے گا, نہ ملک قرضے اتار پائے گا, نہ ہم پروگرس کی طرف چلیں گے, نہ ہم کوئی ترقی کر پائیں گے. آپ کو یہ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو دوبارہ ریویو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سارے کو لاجیکل کریں اور ان نیسری بوجھ کو ہٹائیں, پھر آپ کے کم لیے ہوئے ٹیکسز سے بھی ملک کا نظام بہتر چلے گا. ٹھیک ہے نا, تو اگر یعنی کہ پی آئی اے سے سٹارٹ لے لیا گیا ہے. نہیں, اس سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان سٹیل میں سے لیا گیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب جاری رہنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کون سا آئے گا؟ سارے ادارے آنے چاہیے جی. کیا, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے ایک ٹیسٹ لیں ان کے بیہیویئر ایٹیچیوڈس کا,
اور اسپیشلی فورسز میں انکلوڈنگ پولیس. اچھا. اور اس میں جو کرمنل سوچ کے لوگ ہیں, ابھی پچھلے دنوں وہ کوئی میں پروگرام ٹی وی کا دیکھ رہا تھا تو پتہ نہیں پنجاب میں کتنے سارے پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں کہ وہ خود کرمنل ہیں. جب مجرموں سے ایسے ادارے, سچویشن کیا ہوگی اس سے اگر ادارے مجرموں سے بھرے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا ڈیلیور ہوگا. اور وہ اگر کسی بھی شہری کے ساتھ کسی کے ساتھ ناانصافی زیادتی کرتے ہیں, ایکچولی وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ زیادتی اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اسٹیٹ کو دیکھنا ہے کہ اس کے نمائندے کون ہیں, کیا وہ کسی کریڈیبلٹی کے ہیں کہ نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سول سرونٹس ہیں ان کا سب کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں جو سک مائنڈیڈ لوگ ہیں, جو نیگیٹو ہیں, ان کو ہٹانا ہوتا ہے. ایون ندا یہ سچویشن تو میں بتاؤں کہ جوڈیشری کی بھی ہے. اور وہ ججز جن کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھے ہیں ان پہ بھاری ذمہ داری ہے انصاف کا مہیا کرنا. اور ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک بہت نیک 70 سالہ زاہد جو ہے اس کی ساری عبادات سے ایک اچھے فیصلے کی زیادہ ویلیو ہے اللہ کے سامنے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو گندے فیصلے جوڈیشری دے رہی ہے یا جو فیصلے غلط ہیں وہ کسی برے ترین غلیظ ترین شخص کی 70 سالہ غلیظ ترین زندگی سے برے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ان منصب پہ بیٹھ کر یہ نہیں سمجھتے کہ ان پر ذمہ داری کیا ہے. وہ وہاں بیٹھ کے اختیارات کو ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کون سکسیس ہے. وہ اپنی سیلف ایگو اسٹیم سے باہر نہیں نکلتے. ان کے سامنے بات کرنے کے لیے بھی آپ کو کسی آداب کے بالکل نچلے ترین درجے پہ جانے کی ضرورت ہے انصاف لینے کے لیے. اور یہ چیزیں دیکھنے کی سخت ضرورت ہے. اور جہاں جہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں منصبوں پہ, پلیز ان کا سائیکولوجیکل ایگزامن کریں اور ان کا رویہ ایگزامن کریں, ان کے بارے میں رائے لیں کلیکٹیو, ان اداروں سے ایسوسیٹڈ لوگوں سے ان کے بارے میں رائے لیں. اور جو جس ادارے میں بھی سک مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کو ہٹائیں, ان کو ریموو کریں. یہ پورے معاشرے میں سہمگی پھیلا رہے ہیں, پورے معاشرے میں ایک انسرٹنٹی, ایک سہمگی, ایک خوف اور ایک تحفظ کا نام یہ پھیلا رہے ہیں. ہر ادارے سے سیگریگیشن کی جائے, سب کی اسکروٹنی کریں ان کے ایٹیچیوڈ رول کے بارے میں. اور اس کے بارے میں میں تو ندا یہ بات کہا بھی کرتا تھا کہ اے سی آر اوپر والے سے لکھوا لی جاتی ہے, اوپر کے افسر سے. بیٹنگ اس سے اوپر والا کر رہا ہوتا ہے جس کے وہ تابع دار ہوتے ہیں, اور وہ تابع داری کے پورے نام پورے نہیں کر رہے تو وہ اچھا افسر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملازم کی جو ماتحت ہیں ان سے اس کے بارے میں رائے لیں ہڈن, اور وہ ایکچوئل بتائیں گے کہ یہ افسر کیا ہے. جس طرح یہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں نا وہ اپنے ٹیچر کے بارے میں رائے دیتے ہیں, اور اگر ان کی رائے ہوتی ہے اس کو اس کی ایڈمنسٹریشن بڑی سیریس لیتی ہے اس ٹیچر کے ایٹیچیوڈ کے بارے میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے پبلک سیکٹر میں ہر آفیسر کے حوالے سے اوپر کی اے سی آر اور اس کی ماتحتوں کی رائے یہ لینی بہت ضروری ہے. وہ ہڈن ہونی چاہیے اس کے بارے میں, اور وہ ایک باکس ہونا چاہیے وداؤٹ نیم کے کس ملازم نے کیا رائے دی ہے اس کے بارے میں, وہ اس میں جانی چاہیے. اور اس میں سے جو 70% ایک جیسی ہونا, ان کو اتھینٹک سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے. جو 70% رائے ہے نا اس کو ہو سکتا ہے کسی پرسنل نوائز ہو وہ کچھ بہت برا لکھ دے, لیکن جو 70% کی کلیکٹیو رائے ہے نا اس کو ایک اتھینٹک رائے سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں رائے لیں اور ان کے سائیکولوجیکل ایگزامینیشن کریں. اور جو لوگ سک مائنڈیڈ ہیں, جو ان لاجیکل ہیں, انجسٹ ہیں, ان کو اس پورے پبلک سیکٹر سے ہٹائیں. اور جس کی کسی بھی ایکٹ سے یہ بات ثابت ہوتی ہو, جو ہی ثابت ہو جائے, ایلیگیشن کی میں بات نہیں کر رہا, ثابت ہو جائے, اس کو اس سے وہ سروس سے ہٹائیں. چاہے وہ پولیس کا بندہ ہے, چاہے وہ فوج کا ہے, چاہے وہ سول سروینٹ ہے, چاہے وہ ایک جج ہے, چاہے وہ ایک پولیٹیشین ہے. آپ جب تک پبلک سیکٹر سے ایسی سوچ کے حامل لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے, قوم کو ایک ریلیف, سکون, ایک کام نہیں مل سکتا. آپ کو اس کے اوپر فلٹر لگانے ہوں گے, یہ فلٹر سارے لگائیں اور ایک دفعہ ساروں کو اس چھنی سے گزارے جو کلیئر ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میری رائے ہے, اور عالم بہت عالموں کی رائے میں میری بات درست نہ ہو, اور میں اپنے انڈرسٹینڈنگ جو بالکل معمولی سی ہے اس کے حوالے سے بات کرنے لگا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے بیسک میسیجز اسٹیبلش کیے. ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد.
حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ کہتا ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کریم ہوں، بے شک۔ میں ستر ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. بے اس پہ شک۔ کس منسلک کو اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ بے شک۔ اور وہ اگر آپ حج بھی کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ کا حج قبول ہوگا تو وہ میری رائے میں حقوق اللہ کی حد تک آپ سے جو تقصیر ہوئی ہے وہ معاف ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے۔ حقوق العباد میں تو اللہ نے آپ کو معافی کا کوئی واضح دیا ہی اللہ نے نہیں، کہہ دیا ہے کہ معافی نہیں دیا کہ جب جی تک اس نے کہا بندے یا کے ساتھ زیادتی کرو گے وہ نہیں معاف کرے گا تو میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نا. بالکل اب ایسے ہی ہے۔ حقوق العباد کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بندے کے حقوق نہیں ہیں، یہ بندے پر دیگر تمام جانداروں غیر جانداروں کے دوسروں کے۔ حقوق ہیں. جاندار غیر جاندار آپ ہاں، بلا سب وجہ کا کے۔ اگر بغیر جواز کے پتہ توڑتے ہیں نا، ایک وہ اس کو زبان اللہ نے نہیں دی لیکن وہ جیتی جاگتی چیز آپ نے مار دی اور آپ کے پاس کا کوئی جواز نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے آپ کو انسٹیبل ہونا ہوگا. ایک چیز. یہاں لوگ انسان کو مار کر نہیں سوچتے یہ چیز۔ اور دوسری بات میں جو اس کے اوپر دوسری بات کرنے کو، اور ہم سب کو ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہ پڑھیں یا روزہ نہ رکھیں یا حج نہ کریں، لیکن ان کی فکر زیادہ ہے، ہم بھاگے جا رہے ہیں. لیکن اپنے ارد گرد ہم ناانصافیوں کے مرتکب ہیں، ہم ظلم کے مرتکب ہیں، ہم دھوکے کے مرتکب ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں بالکل۔ اور اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. جس پہ اصل ہماری پکڑ ہونی ہے، جس پہ اصل ہماری جنت جہنم کا تعین ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے وہ تو اللہ کے حقوق ہیں نا، اللہ تو معاف کرنے والا رحمان رحیم ہے، لیکن میں جب ایک تشریح اور بندوں کے کرنا- حقوق آپ کرتے ہیں، میں ایک تشریح اور کرنے بندوں کو- کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے. وہ کہاں پہ جائے گی؟ دوسرا یہ ندا کہ اللہ تعالیٰ میری محدود علم میں بات کر رہا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی عالم میں سے اختلاف کریں اور وہ میں معذرت چاہوں گا اگر مجھ سے کوئی کمی ہو، کیونکہ میں کوئی دین کا بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 قسم کے لوگوں سے مینلی مخاطب ہے. ایک ہے وہ یا الناسو، جملہ انسان، وہ جو اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ سب کے ساتھ مخاطب ہے. اس کے اندر اللہ کا قرآن میں وہ پیغام ہے جو ان انسانوں کے لیے جو اس کو مانے یا نہ مانے، سب کے لیے یا الناسو. صحیح۔ پھر دوسرا میسج اللہ کا جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے، اور یہ اللہ کا نفر ہے، اور کلمہ گو جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان کو ڈسکرائب کرتا ہے، ایک مسلمان مرد کے لیے مسلمان عورت اور 4 شادیاں جو بھی سب. لیکن جو اللہ کا اصل بڑا پیغام ہے نا وہ مومن کے لیے ہے. بے شک۔ اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اب تک یا ناسوں میں سے ہیں، ہم یا مسلمان میں سے ہیں یا مومن میں سے ہیں. بالکل۔ اب دیکھو نا، مجھے آ کے میرا بچہ کہے کہ پاپا میں مومن بننا چاہتا ہوں، تو میں اس کو کیسے بتاؤں گا کہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ صحیح ٹھیک ہے بات نا. ہے۔ اچھا، اب میں اپنی رائے دینے لگا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کے لیے کوئی تعلیم شرط نہیں ہے. ایک ان پڑھ شخص مومن ہو سکتا ہے، بالکل۔ جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو، قرآن کبھی نہ پڑھا ہو، اس کو آتا ہی نہ ہو پڑھنا، وہ تب بھی مومن ہو سکتا ہے. مومن کے لیے تعلیم شرط نہیں ہے. بہت بڑا اسکالر بھی ممکن ہے مومن نہ ہو. بالکل۔ ٹھیک ہے. میں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بات کرنے لگا ہوں کہ مومن ایک کریکٹر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو چھوٹی ترین تشریح ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ وہ مومن ہے. مومن ہے۔ لیکن اب اللہ کی ماننے سے بھی ایک میں مراد تھوڑی سی آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ یہ بھی میں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے انسان تجھے میں نے ہڈی گوشت خون سے پیدا کیا جیسے میں نے دیگر جانوروں کو پیدا کیا، لیکن پھر تجھ میں میں نے اپنی روح پھونک دی. بے شک۔ اب سمجھنے بات یہ ہے کہ اس کو انسان کو ہم نے روح کیوں کہا گیا، باقیوں کو جانور کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں روح ہے. اچھا، وہ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے روح. اب روح کیا ہے؟ میری رائے میں ربی پراپرٹیز ہے، اچھا۔ اور کوئی مقابلہ نہیں ہے، انفینٹی اور زیرو کا ایشو ہے. لیکن اس کی حرکات و سکنات میں وہ باتیں ہونی چاہیے جو اللہ نے نارملی اپنے لیے نام یوز کیے اس کی اپنی کیپیسٹی میں. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخص کی پوری زندگی دوسرے لوگوں کے لیے رزق کے وسائل پیدا کرنے کی تھی، اس نے انڈسٹری لگاتا تھا، وہ لوگوں کو روزگار مہیا کرتا تھا، ان کے گھر چلتے تھے، تو میری رائے ہے کہ وہ اپنے اس زیرو کیپیسٹی میں اللہ کے مقابلہ ہو نہیں سکتا. زیرو کی کیپیسٹی میں وہ رزاق کے زمرے میں آتا ہے. وہ ایسا شخص جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ان کی جان مال کا تحفظ کرتا ہے، وہ فوجی ہے، وہ اگر اچھا پولیس والا ہے، وہ کوئی اچھا وکیل ہے، یا کوئی بھی شخص جو دوسرے کے رائٹ کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آتا ہے حفیظ کے زمرے میں. اچھا، اسی طرح سے کوئی کسی کے حق کے لیے بولتا ہے بالکل تو وہ آتا ہے وکیل کے زمرے میں. صحیح. اگر کسی کو کوئی عقل کی بات بتاتا ہے، اس کو اچھی ہیلتھ کا ٹپ دیتا ہے، کوئی اور چیز میں اچھی بات کرتا ہے، وہ حکیم کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح جو لوگوں کے لیے کمفرٹ کا باعث ہے، لوگوں کو معاف کر دینے کی عادت رکھتا ہے، لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے، وہ رحمان رحیم کریم کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح جو جس پراپرٹی کو پورا کر رہا ہے نا ربی، میں سمجھتا ہوں وہ اس درجے کا مومن ہے. بالکل.
اور جس شخص میں ایسی کوئی پراپرٹی ہے جو اللہ نے اپنے ساتھ نہیں منسوخ کی, اللہ نے اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہا. میری طرف سے ایک شخص سارا دن نمازیں پڑھے, وہ روزے رکھے, وہ حج کرتا پھرے, لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے, میری رائے میں وہ مومن کی تعریف میں نہیں آتا. اسی طرح سے اللہ نے اپنے آپ کو منافق نہیں کہا. جو شخص دنیا کی تمام نیکوکاریاں کر لے لیکن وہ منافق ہو, میری رائے میں وہ مومن کے زمرے میں نہیں آتا. اسی طرح سے جو شخص اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ کینہ پروری ہے, اگر کسی میں کینہ پروری ہے تو وہ ریونج فل ہونا وغیرہ وغیرہ باتیں کرا لیکن دل میں کینہ رکھا ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کریکٹر ہے اور ہم لوگوں کو اپنے کریکٹر کو ایڈریس کرنا ہوگا, کولیکٹیولی ایز اے سوسائٹی کرنا ہوگا, اور جس منصب اور جس رول میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے اور جو بھی ہم رول اس دنیا میں ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے آل راؤنڈ ٹو آل لیونگ اینڈ نان لیونگ اراؤنڈ اس, وہ ہمارا ویل جسٹیفائڈ ہونا چاہیے. ہمارے پاس اپنے ہر ایکٹ کا مناسب جواز ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا ہماری گرفت ہوگی. اور نماز روزے جو اللہ نے کہا نا کہ میں منہ پہ دے ماروں گا, وہ ان لوگوں کی ہیں جن کے کریکٹر کچھ نہیں ہے اور وہ نمازوں کے لیے بھاگ رہے ہیں. وہ نمازیں اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کو آپ کا روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا روزہ تب قبول ہوگا, نماز تب قبول ہوگی جب آپ کا کردار اس لیول پر ہوگا یا آپ کا رول وہ ہوگا جو اللہ آپ سے چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ آپ سے چاہتا ہے کہ اپنے آپ اراؤنڈ انصاف کو قائم کریں. جب حضرت آدم علیہ السلام نے جیسا سے وہ خوشہ گندم کھا لیا اور وہ دنیا میں بھیج دیے گئے, اللہ نے آگے ہمارے لیے یہ کر دیا کہ ہم نے اس دنیا میں سے نا جو وقت ہمیں ملا ہے اس سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنے کریکٹر کو پروو کرنا ہے. اگر ہمارا کریکٹر اس قابل رب نے سمجھا کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو واپس دوبارہ جنت کی شریعت دے دی جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور جن کا کردار یہاں پہ بے شک وہ نماز روزے جو مرضی کرتے ہیں سارا دن, قرآن عربی میں پڑھتے ہیں جس کو وہ کبھی ترجمہ بھی سمجھے نہیں کہ وہ ہے کیا ہے, اور وہ اب مزے کی بات ہے یہ کہتے ہیں جی کہ وہ 70 ثواب ملتے ہیں ہر لفظ کو پڑھنے کے. مجھے تو کہیں قرآن میں یہ نہیں ملا کہ اس کو عربی میں پڑھنے میں, جس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, ان لفظوں کے پڑھنے کے بھی یہ ثواب ہوں گے. مجھے نہیں ملا. یہ رائے ہدایت کا وسیلہ ہے, بیسک سورس ہے. اللہ کی جو مضبوط رسی ہے وہ قرآن ہے, جس کے زبر زیر میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے. آپ اس رسی کو پکڑیں, اس سے جتنا میسج سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ اردو سمجھتے ہیں آپ اردو میں اس کا ترجمہ بار بار سنیں. ہر دفعہ سننے میں آپ کو کچھ نہ کچھ پہلے سے بہتر سمجھ میں آتا ہے. جتنا بھی سمجھ جائیں گے نا, دیکھو ندا ہم نے جانا ہے لاہور, ہمیں بہت عبور نہیں ہے, شریعہ پہ نہیں ہے, ہمیں احادیث پر نہیں ہے, اور کئی چیزوں کی کمی ہے, اور بہت باریکیوں تک پہنچنے کے لیے تو بہت ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ آپ پرفیکشن کے اس لیول پر آئیں, اور ممکن ہے پرفیکشن کے اس لیول پہ آ کے اس کو ڈیلیور کرنے کا بس ٹائم ہی نہ بچے. لیکن قرآن وہ سورس ہے, اگر آپ صرف اسی کو اس کے میننگ میں سمجھیں, سنیں اور سمجھیں, تو ایٹ لیسٹ ہم نے جانا لاہور ہے تو ہم لاہور کی طرف سفر شروع کر دیں گے, چاہے ہم پنڈی بھٹیاں تک پہنچیں, چاہے ہم راستے میں وہ پہنچیں کسی اور اسٹیشن تک, جہاں ہم لاہور رہے ہوں گے. ٹریک تو آپ نے چن لیا نا صحیح سے, رائٹ پاتھ تو چوز کریں نا, یہ بات ہے. تو ہمیں ایک کریکٹر کی ضرورت ہے, اور ہمیں پوری قوم کے کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور پبلک سیکٹر سے ایسوسیٹڈ کسی بھی منصب پہ جو لوگ کریکٹر فل نہیں ہیں ان کو فوری ریموو کرنا گورنمنٹ کی بھاری ذمہ داری ہے, اور اولین ذمہ داری, تاکہ گورنمنٹ کا انصاف قائم ہو. اور جتنے لوگ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر, وہ بیسیکلی جو حرکت کر رہے ہیں وہ ایکچولی اسٹیٹ کر رہی ہے, وہ ایکچولی گورنمنٹ کر رہی ہے. اور گورنمنٹ کو اپنے ایسے گندے نمائندے نہیں رکھنے چاہیے, خواہ وہ کوئی بھی ادارہ کیوں نہ ہو. صحیح ہو گیا. میری رائے کامران حفیظ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اپنی ہوسٹ نمزل کو اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام تک کے اللہ حافظ.